بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ حیران و پریشان ہیں کہ جب شہید کی گردن پر تلوار چلتی ہے تو اس کو درد کیوں نہیں ہوتا ہے۔ بڑی خوشی خوشی مجاہد جو ہے اپنی گردن کٹا دیا کرتا ہے، آخر تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ گردن پر تلوار جب دشمن کی چلتی ہے تو درد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اسی بات کو لے کر کے سارے لوگ حیرت زدہ ہیں۔ لیکن اسی تعلق سے جب ایک شخص نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ حضور عقل تسلیم نہیں کرتی ہے کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو؟ جب بھی جسم کاٹا جاتا ہے تو درد اور تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ میرے پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں سنو، اس شخص نے پوچھا کہ حضور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی گردن کٹائی، دشمن نے امام حسین کی گردن پر جب تلوار چلائی تو امام حسین کو تکلیف نہیں ہوئی، تو حضور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب کسی شہید کی گردن پر تلوار چلتی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسے کوئی درد نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر گردن کاٹی جائے تو تکلیف نہ ہو، اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ اگر ہماری ذرا ساری بھی انگلی کٹ جاتی ہے تو درد اتنا ہوتا ہے، تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ جب شہید کی گردن پر تلوار چلتی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے نادان انسان، ذرا میں تجھے قرآن پاک سے جواب دوں۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیکھو تم نے قرآن پاک تو پڑھا ہوگا؟ بولے ہاں پڑھتا ہوں۔ سورہ یوسف کی تفسیر تو پڑھی ہوگی؟ بولے نہیں پڑھی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نادان، اے میرے پیارے نوجوان، میں تجھے قرآن پاک سے سمجھاتا چلوں۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ یوسف موجود ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ یوسف کی تفسیر جواب پڑھو گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ کیسے جواب ملے گا؟ آؤ میں تمہیں سنا دوں کہ مصر کی عورتیں زلیخا کو جب تانہ کشی کرنے لگی، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر جب فدا ہو گئی، آپ سے محبت کرنے لگی، آپ پر فدا ہو گئی، تو محلے کی ساری عورتیں آپ کو تانہ کشی کیا کرتی تھیں، آپ کو لعن طعن کیا کرتی تھیں۔ ایک دن زلیخا نے کیا کیا کہ محلے کی عورتوں کی دعوت کر دی، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد جب محلے کی ساری عورتیں آ کر کے دسترخوان پر بیٹھ گئیں تو بیٹھنے کے بعد زلیخا نے ان کے ہاتھوں میں چھری دے دی، سب کے ہاتھوں میں چھری دے کر کے لیمو دے دیا۔ لیمو پکڑانے کے بعد کہا کہ دیکھو آج میں تمہیں اپنے یوسف کو دکھانا چاہتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم میرے یوسف کو دیکھو تو دیکھنے سے پہلے یہ لیمو کاٹنا شروع کر دینا اور اس کے بعد میں یوسف کو دیکھنا شروع کرنا۔ میرے پیارے مسلمانوں، زلیخا نے جب اتنا کہا تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا اور جب ان کا نقاب چہرے سے اٹھایا تو ان عورتوں نے چھری سے لیمو کاٹنا شروع کر دیے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا گیا، وہ ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، ادھر تو یوسف علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر رہی ہیں، ادھر وہ لیمو کاٹ رہی ہیں چھری سے۔ تو پتہ چلا کہ وہ حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد، حضرت یوسف کا جمال دیکھنے کے بعد، حضرت یوسف کا حسن دیکھنے کے بعد میں وہ اتنی محب ہو گئی، ان کو دیکھنے میں اتنی محب ہو گئی کہ انہوں نے لیمو کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں پتہ بھی نہ چلا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں کٹ رہی ہیں، یہ لیمو کٹ رہا ہے۔ حضرت یوسف کو دیکھنے میں اتنی محب ہو گئی کہ ان کے تصور میں اتنی ڈوب گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی، انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اے نادان انسان کہ دیکھ انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، کس کو دیکھ کر کے؟ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر۔ لیکن جب شہید کربلا کے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کٹاتا ہے، جب شہید
شہید کی گردن پر تلوار چلتی ہے تو اس کے سامنے یوسف کا جلوہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہوا کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوا کرتا ہے۔ ادھر تو تلوار چل رہی ہوتی ہے تو ادھر شہید جو ہے اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف کو جب مصر کی عورتیں دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ سکتی ہیں اور انہیں تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، تو حضرت یوسف کے حسن دیکھ کر جب مصر کی عورتوں کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے تو شہید کو اللہ کا جلوہ دیکھ کر، اللہ کا دیدار کر کے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟